السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی اسما نامی ایک لڑکی کی ہے۔ اسما کہتی ہے کہ میری عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا بڑا بھائی ایک مشہور درزی تھا جو بہت ہی پیارے کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن کسی نے اس کے ہنر کو پہچانا نہیں اور کئی سال تک وہ ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا۔ لیکن پھر نہ جانے اس نے کیا چکر چلایا کہ پورے محلے کا سب سے مشہور درزی بن گیا۔ اس کے نام سے ایک ایسی بات مشہور ہو چکی تھی جس پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ میرا بھائی شروع سے ہی بہنوں جیسا بھائی تھا۔ بہنوں جیسے بھائی سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بچپن میں خوب کھیلا کرتا تھا، اور میری ایک بہن اور بھی تھی جس کی ہم نے شادی کروا دی تھی۔ بھائی بچپن میں کبھی کبھی ہمارے بال بھی بنایا کرتا تھا۔ اسے شروع ہی سے لڑکیوں کی پسند کا اچھے سے پتہ تھا، کیونکہ یہ ہمارا اکلوتا بھائی تھا۔ بہت اچھے سے پتہ ہوتا تھا کہ کس سوٹ کے ساتھ کس کلر کا دوپٹہ اچھا لگے گا۔ شاید یہ اس کا کام بھی بن گیا تھا، تو اس طرح کی باتوں کا بہت پتہ تھا، اور وہ کسی بھی عورت کا دل اپنی باتوں سے جیت سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ کی تمام باتیں کر لیا کرتی اور بہت سکون محسوس کرتی، مگر آہستہ آہستہ وہ کافی بدل چکا تھا۔ شاید اس کے بدلنے کی وجہ شہرت تھی۔ دور دور سے لوگ آتے اور آ کر اسے کپڑے سلواتے۔ میرے بھائی نے ایک ہی گھر میں ایسا کمرہ بنا رکھا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ساری رات کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں تک کہ صفائی کرنے کے لیے بھی وہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیتا تھا اور خود ہی کمرے کی صفائی کر لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ رات میں دیر تک کپڑے سیتا اور ہم کھانا دروازے پر ہی رکھ دیتے۔ اس کی حرکتوں پر کبھی کبھار تو بہت غصہ بھی آ جاتا تھا اور کبھی رحم بھی آتا تھا کہ یہ سب محنت وہ ہمارے لیے ہی تو کر رہا ہے، رات پر بیٹھ کر کپڑے سیتا ہے۔ لیکن پھر جب ہم نے محلے میں اس کے بارے میں کچھ باتیں سنی تو ہم بہت حیران ہونے لگے۔ یہ بات حیران کن تھی کہ میرا بھائی درزی رشید جس بھی کمواری لڑکی کے کپڑے سیتا، اس کی شادی ہو جاتی۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی نئی انوکھی بات کا پہلے تو بہت مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن پھر اس بات کو مان لیا جاتا ہے۔ شروع میں اس بات کا بھی بہت مذاق بنایا گیا، لیکن اب تو لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے میرا بھائی رشتے کروانے والا پیر ہے۔ اس کے پاس دور دور سے لڑکیاں آنے لگیں۔ وہ جس بھی لڑکی کے کپڑے سیتا، اس کا جلد ہی رشتہ طے ہو جاتا۔ میرا بھائی مجھ سے، میری امی یا بہن سے اس معاملے میں کوئی بات نہ کرتا تھا۔ جب بھی ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تو وہ ہمیں جواب نہ دیتا اور پوچھنے پر غصہ ہو جاتا اور ڈانٹ بھی دیا کرتا کہ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ایک دن صبح ہمارے گھر ایک لڑکی اور اس کی ماں آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ اور کچھ پھل بھی تھے۔ کہنے لگیں کہ آپ کے بیٹے نے تو کمال ہی کر دیا۔ میری بیٹی کی عمر 30 سال ہو گئی تھی، کوئی اچھا رشتہ نہ آتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے بیٹے سے 2-4 جوڑے سلوائے، اس کی شادی ہو گئی اور ہم آپ کو مٹھائی دینے آئی ہیں۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور سائڈ پر رکھ دیا، لیکن میری ماں تو پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ آئے دن یہ لوگ گھر پر آتے، کوئی مبارک دینے تو کوئی اس بارے میں پوچھنے۔ میری ماں کو یقین تھا کہ بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے، لیکن اس کام میں غلط کام کی کیا گنجائش تھی؟
وہ تو صرف کپڑے سیتا تھا اور کپڑے سینے سے کسی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پوچھنے پر تو بھائی کوئی جواب نہ دیتا تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک پلان آیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ میرے بھائی سے کپڑے سلوائے۔ اس نے کہا کہ وہ خود سلوانا چاہتی ہے لیکن بھائی اسے ٹائم نہیں دے رہا۔ میں نے اس سے کہا میں اس کی تھوڑی سفارش کر دیتی ہوں، لیکن اسے مجھے سب کچھ بتانا ہوگا کہ میرے بھائی نے اس سے کیا کیا بات کی اور کس طرح میری دوست کا رشتہ ہوا۔ میری دوست بھی میری ہی عمر کی تھی اور اس کی بھی شادی اب تک نہیں ہوئی تھی۔ بھائی سے کہا کہ میری دوست آپ سے کپڑے سلوانا چاہتی ہے۔ بھائی کہنے لگا کہ میرے پاس وقت نہیں، بہت سے لوگوں کے کپڑے پہلے ہی آئے ہوئے ہیں، کہو اپنی دوست سے کہ 2 مہینے بعد آئے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور وہ میری دوست، آپ کا میرے بھائی ہونے کا کیا فائدہ؟ بھائی نے کہا کہ تم بہت بولتی ہو۔ میں نے کہا پلیز آپ میری دوست کے کپڑے سی دیں، کیا پتہ کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، آپ پلیز اس کے کپڑے سلائی کر دیں۔ بھائی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 1 ہفتے بعد بھیج دینا۔ اس کے بعد میری دوست میرے بھائی کی دکان پر گئی، جا کر اپنے کپڑوں کا ناپ دیا۔ ناپ کے کپڑے پورے نہیں لے کر گئی تھی، اس لیے اس کا ایک اور چکر لگ گیا۔ اس نے بھائی سے کہا کہ میرے کپڑوں میں کھلا کالر اور لیس لگانا، تو اس کا ایک اور چکر لگا۔ پھر یہ ایک دن پوچھنے گئی کہ کپڑے سل گئے ہیں یا نہیں۔ پھر آخر 2 دن بعد بھائی نے اسے کپڑے سی کر واپس کر دیے۔ اس سے بھائی نے اپنی دکان کے 5 چکر لگوائے تھے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اب کپڑے پہنو، کیونکہ میں نے سنا ہے جو بھی بھائی سے کپڑے سلوا کر پہنتا ہے جلد ہی اس کا بہت اچھا رشتہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور بھائی نے پیسے دے کر لوگوں سے یہ باتیں کروائی ہیں، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دوست نے کہا میں جمعے والے دن یہ کپڑے پہنوں گی۔ اس نے جمعے والے دن کپڑے پہنے اور پورا دن گزر گیا۔ شام میں اس کی کال آئی۔ اس نے جو مجھے بتایا میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ میرے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند آیا ہے، بالکل ہیرو جیسا لڑکا ہے، یار تمہارا بھائی تو جادوگر ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آج ہی میں نے یہ سوٹ پہنا اور آج ہی میرا رشتہ آ گیا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بھی بتائی۔ امی تو سر ہی پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کو تو یقین تھا کہ میرا بھائی جادو کر رہا ہے۔ وہ تو اپنی ہی فکر میں لگ گئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ جو جادو کرتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کے گھر پر عذاب آتا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ کیا بھائی نے اسے کوئی چیز دی تھی پہننے کو یا کوئی انوکھی بات کہی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں یار، ایسی تو کوئی بھی بات نہیں، تمہارا بھائی تو وہی باتیں کر رہا تھا جو سب درزی کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی انوکھی بات تو نہیں کہی۔ میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر ایسا ہی ہے تو میرا بھائی میرے کپڑے کیوں نہیں سی رہا؟ میری بھی تو عمر نکلی ہی جا رہی ہے، میں 30 سال کی ہو گئی تھی۔ کیا بھائی کو اس بات کا کوئی احساس نہیں؟ میری بڑی بہن کی شادی تو 22 سال کی عمر میں کرا دی تھی۔ میرے سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ اب تک میری شادی نہیں کروا رہا؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میری شادی صرف اور صرف
एक कपड़े सीने की दूरी पर है, तो क्यों अब तक मेरा भाई हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। 2 हफ्ते बाद मैं अपने दोस्त की निकाह पर गई कि मेरे मोहल्ले में सब बातें कर रहे थे। सब ने कहा कि रशीद दर्जी ने इसके कपड़े सिए थे, लेकिन वो सब को वक्त नहीं देता। ये तो किस्मत थी इसकी कि रशीद ने इसके कपड़े सी दिए। सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे कपड़े भी सिलाई कर दे। मैं क्या जवाब देती कि मेरा भाई मेरे कपड़े सिलाई कर नहीं देता। मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। यही बात मैंने सबके सामने कह डाली। वो हैरान रह गए कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादी करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवा रहा। मैंने इस बात पे रोना ही शुरू कर दिया। न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझसे खुद पर काबू ही नहीं रहा। खैर, मैंने सोच लिया कि अब इस बात की तह तक लाजिम जाऊंगी। मैंने प्लान बनाया कि मैं अपने भाई के पास कपड़े सिलवाने जाऊंगी, लेकिन वो मेरी शक्ल देखकर तो मुझे भगा ही देगा, इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपा कर जाना होगी। मैं बुर्का नहीं पहनती थी। मैंने अपनी दोस्त से बुर्का उधार ले लिया। वैसे भी उसकी शादी हो गई थी, उसने पुराने बुर्के का क्या करना था। मैंने अपनी आवाज़ बदलने के लिए मुंह में रुई रख ली और नकाब कर भाई की दुकान पर चली गई। इसने कहा, मेरे पास आपके कपड़े सिलाई करने के लिए वक्त नहीं। मैं मिन्नतें और तरले करने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी उम्र निकली जा रही है, मेहरबानी करो मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा, मैं शादियाँ नहीं करवाता, सिर्फ कपड़े सिलाई करता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा, ठीक है, मेरे कपड़े सी दो। मैंने 2 सूट लिए थे और पैसे की कमी नहीं थी। मेरा भाई धड़ाधड़ पैसे कमा रहा था। मैंने अम्मी से नाप के कपड़े खरीदने के लिए पैसे लिए थे और बाजार जाकर अपनी नाप के कुछ कपड़े ले आई थी। मैं वो नाप के कपड़े साथ ले गई थी। नाप लेते हुए भाई ने मुझसे मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने गलत बताया। फिर उम्र पूछी, वो भी मैंने आगे पीछे कर बता दी। इसने बातों बातों में मुझसे कई सवालात कर लिए, जैसा कि मेरी फैमिली के मुतल्लिक, जो कि एक आम दर्जी नहीं पूछता। फिर कहने लगा, आजकल तो रिश्ते की बड़ी कमी है, रिश्ते हो नहीं रहे या लड़कियों की फरमाइशें बहुत होती हैं, आपको किस तरह का लड़का पसंद है। मैं डरते डरते जवाब देती रही। इसने मुझसे पूछा कि आपकी कितनी तालीम है और बहुत सारे सवालात किए। मैं सबके जवाब देती रही। इसने कहा, आपके कपड़े 2-4 दिन में सी दूंगा, इसलिए आप 4 दिन बाद आना। मैंने कहा कि मुझे जल्दी कपड़े चाहिए, तो इसने कहा कि आप बीच में एक चक्कर लगा लेना। अगले चक्कर में भी इसने मुझसे कुछ सवाल किए और कहा कि अभी आपके कपड़े नहीं सिले, आप कुछ दिन बाद फिर आ जाना। इस दौरान मुझे बहुत तजस्सुस था कि ये कमरे में क्या करता है। मैंने चुपके से इसके कमरे की खिड़की अंदर से खोल दी। फिर भाई कमरे को जब लॉक लगाकर गया तो मैं बाहर से खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। मैं हैरान रह गई क्योंकि इस कमरे में ऐसी कोई अनोखी चीज़ ना थी। 2 मशीनें रखी हुई थी, एक रेशमी कपड़ों के लिए और एक सूती कपड़ों के लिए, और कमरे की हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि एक दर्जी का कमरा होना चाहिए। जगह जगह पर धागे गिरे हुए थे। कमरे में एक तरफ एक पर्दा लगा हुआ था और उसके साथ ही मैं देखकर हैरान रह गई कि इतने बड़े बड़े रजिस्टर रखे हुए थे। रजिस्टर काफ़ी पुराने भी थे। मैं हैरान थी कि भाई ने ये रजिस्टर्स इतने संभाल कर क्यों रखे हुए हैं।
یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنا بھی کیا حساب کتاب کہ پرانے رجسٹر ہی سنبھال کر رکھ لیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان رجسٹرز کو کھولتی کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں فوراً سے کھڑکی سے واپس بھاگ گئی۔ شکر ہے کہ بھائی نے مجھے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ کوئی چیز بھول گیا تھا اور لینے آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، کیونکہ اگر تو میں پکڑی گئی تو بھائی مجھے بہت غصہ کرے گا۔ ایک تو پہلے ہی میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں، یہ تو میری جان ہی نکال لے گا اگر اسے پتہ لگا کہ میں اس کی اس طرح سے جاسوسی کر رہی ہوں۔ امی میری نہایت ہی معصوم تھیں، وہ تو کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں تھیں۔ مجھے یہی سب کچھ پتہ لگانا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا کہ جب بھائی میرے کپڑے سلائی کر کر مجھے واپس دے اور میں ان کپڑوں کو پہنوں۔ میں نے اس بارے میں کسی سے کچھ بات نہ کی، نہ تو اپنی امی سے اس بات کا ذکر کیا اور نہ ہی اپنی دوست کو کچھ بتایا۔ خیر 2 دن بعد میں بھائی کی دکان پر اپنے کپڑے لینے کے لیے گئی۔ اس نے میرا نام پوچھا۔ میں تو ڈر ہی گئی کہ کہیں بھائی کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے نام بتایا تو بھائی نے کہا، جی جی آپ کے کپڑے سل گئے ہیں۔ میں نے فوراً سے اپنے کپڑے لیے اور ایسے بھاگی کہ مڑ کر نہ دیکھا۔ میں نے گھر جا کر کپڑے دیکھے تو بہت ہی اچھے سلے ہوئے تھے۔ میرا دل تو بہت کیا کہ فوراً سے یہ کپڑے پہن لوں، پر میں نے جمعے کے دن کو ہی مناسب سمجھا۔ جمعے کا دن 2 دن بعد تھا۔ میں نے گھر میں اپنی روٹین بالکل نارمل رکھی کہ میرے بھائی کو مجھ پر بالکل بھی شک نہ ہو۔ ویسے بھی میں وہ کپڑے پہن کر بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ جمعے والے دن میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ہمارے گھر کوئی بھی نہ آیا۔ میں نے سوچا میری دوست نے بھی رات کو خبر دی تھی تو شاید کوئی آتا ہی ہو۔ میں نے ویسے تو گھر کو بہت صاف رکھا تھا اور امی سے بھی کہا تھا کہ گھر کو صاف ہی رکھیں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ ہمارے گھر لازم کوئی آئے گا، پر سارا دن گزر گیا اور کوئی نہ آیا۔ اگلے دن صبح مجھے میری خالہ کی بیٹی کی کال آئی۔ اس نے کہا ہمارے گھر کل کچھ لوگ آئے تھے، بڑے عجیب سے لوگ تھے، عجیب سی بات کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم نجمہ نامی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ان کے بیٹے کی عمر 32 سال تھی، پر اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکا بھی ساتھ آیا تھا۔ لڑکا ویسے تو کافی اچھا تھا اور لوگ بھی بہت اچھے تھے، پر پتہ نہیں ان کو ہمارے گھر کس نے بھیج دیا۔ وہ تو ضد ہی پکڑ کر بیٹھ گئے کہ پلیز آپ نجمہ کو بلا دیں، ہم نے لڑکی دیکھنی ہے۔ امی نے ان کو سمجھا کر واپس بھیج دیا کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بات میرے کانوں تک پہنچنے کی دیر تھی کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں حیران تھی کیونکہ بھائی نے جب میرا نام پوچھا تھا تو میں نے اپنا نام نجمہ بتایا تھا اور اپنے گھر کا پتہ تو میں لکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے خالہ کے گھر کا پتہ دے دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ سب باتیں سچی تھیں، کیونکہ جو نام اور پتہ میں نے بتایا تھا اس نام کی لڑکی اور اس پتے پر رشتہ پہنچ گیا۔ میں نے فون بند کیا اور اسی حیرانی اور پریشانی میں ادھر ادھر منڈلا رہی تھی اور امی کو یہ سب بتانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ بھائی نے مجھے دیکھ لیا اور میں یہ بھول گئی تھی کہ میں نے بھائی کے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ جھوٹی مکار، تم میری دکان پر آئی تھی، تم میری جاسوسی کر رہی تھی، تم نے حلیہ بدلا اور مجھ سے جھوٹ کہا،
मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो मैंने भी सर झुका लिया। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम दोनों बहन भाई ही धोखेबाज हो, मेरी औलाद को न जाने क्या हो गया है। तुम्हारा बाप तो ऐसा ना था और ना ही तुम्हारी माँ ऐसी है। पहले तुम्हारा भाई मोहल्ले में मशहूर है और अब तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। मैंने अम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। भाई ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, घर का बेदी ही लंका ढाता है। मैं आज आपको सब कुछ बताता हूँ ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि मैं कोई जादू नहीं करता और ना ही कोई गलत काम करता हूँ। आप लोग मेरा बना बनाया खेल खराब कर देंगे। भाई ने मुझे कहा, पहले तुमने अपनी दोस्त को इसी मकसद के लिए भेजा और अब तुम खुद भी इस मकसद के लिए मेरे पास आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई जादू नहीं कर रहा। मैं बहुत अच्छा और मेहनती दर्जी था। मैं बहुत अच्छा दर्जी था और बहुत मेहनत से लोगों के कपड़े सिलाई करता था। मेरे हाथ में बहुत हुनर था, मगर आप लोग जानते हैं कि किसी ने मेरी कदर नहीं की। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा। मेरे से बहुत काम करवाता, पैसे कम देता। मेरी वजह से उसकी दुकान चलती थी, मगर उसे एहसास ही ना था। वो मुझे उजरत पूरी नहीं देता था। मैंने भी इरादा कर लिया कि अपना काम शुरू करूँगा, लेकिन दर्जियों के काम तब चलते हैं जब उनके नाम मशहूर हो जाएं, लेकिन दर्जी का नाम मशहूर नहीं होता, इसमें सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने मैरिज ब्यूरो खोल रखा था, लेकिन उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि उसके पास बहुत ही अच्छे रिश्ते मौजूद थे। मैंने इस तरह से काम शुरू कर लिया। मेरे पास जब कोई कंवारी लड़की आती तो मैं बातों बातों में इससे सब कुछ पूछ लेता, इसका नाम, उम्र और इसकी तालीम के मुतल्लिक, और ये कि इसको किस तरह का लड़का चाहिए। मेरा औरतों से बात करने का एक अपना तरीका था और औरतें बहुत मासूम होती हैं। मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट करता था। जैसे ही भाई ने ये कहा, टारगेट का लफ्ज़ सुनते ही अम्मी ने भाई के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। भाई ने अम्मी के थप्पड़ को इग्नोर करते हुए अपनी बात कंटिन्यू की कि टारगेट से मेरा कोई गलत मतलब नहीं। मैं तो ये देखता था कि जो औरत समझदार और होशियार है तो मैं कपड़े सिलाई करने से इनकार कर देता था और कह देता था कि मेरे पास वक्त मौजूद नहीं। मैं अपने दोस्त से रिश्ते तलाश करवाता और लड़कियों की मर्जी बताता कि किस किस्म का रिश्ता होना चाहिए। फिर ऐसे वो रिश्ता 2 दिन बाद उनके घर भेज देता। जब लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक रिश्ता मिल जाता तो इनकार की कोई गुंजाइश ना होती और वो रिश्ता तय पाता। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेरा काम करने का क्या तरीका है, और भाई की बात सुनकर मुझे भी समझ आ गया कि वो रजिस्टर्स जो मैंने भाई के कमरे में देखे थे वो उन लड़कियों की रिश्ते की मालूमात के रजिस्टर्स थे जो भाई के पास कपड़े सिलाई करवाने आया करती थी। भाई कहने लगा कि ये बात किसी को मालूम ना हो, इसलिए मैंने खुद को मशकूक बना लिया था और यूं रिश्ते करवाने वाला दर्जी मशहूर हो गया। मेरे काम में बहुत बरकत आ गई थी। मेरे दोस्त का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। पहले साल में उसको 12 क्लाइंट भी मुश्किल से मिलते थे और अब हर हफ्ते वो एक लड़की की शादी करवाता है। अब इसमें क्या बुराई है, आप लोग ही मुझे बताएं कि हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ है। शायद काम करने का तरीका
कुछ अजीब है, पर हम लोगों का भला ही तो करते हैं। भाई ने कहा, माँ, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है। अगर अब आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो एक और थप्पड़ मार लें। मेरी माँ ने भाई के सर पर हाथ फेरा। मैंने भाई से कहा, अगर ऐसी बात है तो अब तक मेरा रिश्ता क्यों नहीं करवाया। भाई कहने लगा, पागल, तुम तो मेरी बहन हो, मैं क्यों तुम्हारा रिश्ता नहीं करवाना चाहूँगा। मैं तुम्हारे लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहा था और साथ ही तुम्हारे जहेज के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहा था। पता ही नहीं चला कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया, पर अब मैं तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूँगा। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता भी देख रखा है जो कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, और तुम जो उस दिन मेरे कमरे में गई थी, शायद तुमने पर्दे के पीछे नहीं देखा। वहाँ पर तुम्हारे जहेज के लिए काफ़ी कीमती चीज़ें जमा करके रखी हुई हैं। मैंने सर झुका लिया और भाई के गले लग गई। भाई ने सर पर हाथ फेरा और कहा कि अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दो और मुझे बताओ कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए लिस्ट बना दो, मैं ला दूंगा। सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने भी हम दोनों को गले से लगा लिया और प्यार किया। मुझे अपने भाई पर फ़ख्र महसूस हुआ कि वो बहुत अच्छा और नेकी का काम कर रहा है, क्योंकि आजकल के दौर में रिश्ते तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।